بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا القصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام بھلائیوں والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہما اپنے والد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر خوشی کے آثار نمایاں تھیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر خوشی اور رونق کے غیر معمولی آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو کوئی فرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار سلام بھیجے گا تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب شفیع المذنبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہو گئی وہ چیز سب اشیاء سے اعلیٰ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس جانور سے ہو گئی وہ جانور جانوروں کا سردار بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس غلام سے ہو گئی وہ ساری دنیا کے بادشاہوں کا آقا بن گیا۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس پتھر سے ہو گئی قیامت تک لوگ اس کے بوسے لیتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہن لیا، اگر حج کے ایام میں وہ لباس پہنا تو قیامت تک آنے والے لوگ جو جس مرضی مرتبے کے امراء ہوں، شاہان وقت ہوں، وہی لباس پہنا پڑے گا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آپ کے قدم مبارک لگے ان جگہوں کو اللہ نے اپنی قسمیں، اس جگہ کے بارے میں اللہ نے قسمیں اٹھائیں۔ مثلاً نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی مبارک جو تھی عزبہ، اس پہ سوار ہوتے تھے، اور ادبا جو تھی اس کی قدر و قیمت صحابہ کرام سے پوچھیں کہ یہ ساری اونٹنیوں کی سردار بن گئی، اور جب اس کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام نے باقاعدہ اس کو دفنایا تھا۔ قصبہ اونٹنی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، صحابہ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ دراز گوش یافور، نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام نامی اسم گرامی یزید سے بدل کر یافور رکھا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغامبر بن کے جا کے صحابہ کو بلایا کرتا تھا، وہ دنیا کے سارے دراز گوشوں سے افضل ہو گیا۔ ناظرین کرام، سیدہ حلیمہ طیبہ طاہرہ داعیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عورتیں جس پر قیامت تک فخر کرتی رہیں گی۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ، ساری دنیا کی مائیں مل جائیں سیدہ آمنہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ساری دنیا کے باپ مل جائیں، انبیاء کے والدین مل جائیں، حضرت سیدنا عبداللہ کا مقام اپنا ہے تاریخ اسلام میں۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدمین پاک لگے، اللہ نے اس شہر کے بارے میں کہا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، کس لیے آپ اس شہر پاک میں موجود ہیں جہاں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا جو ہے وہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ اسی لیے جو تھے استاد امام دین گجراتی، لوگ تو ان کا مزاحیہ انداز میں ذکر کرتے ہیں، اس نے ایک شعر بڑا خوبصورت کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد کا جہاں پر آستاں ہے زمین کا
اتنا ٹکڑا آسماں ہے۔ ناظرین کرام، عرش اعظم سے افضل وہ جگہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں سے افضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، سب دنیا کے سارے انبیاء کے صحابہ سے افضل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب حکیم لائے وہ ساری کتابوں کی، کتب سماوی کی سردار، سب کتابوں سے افضل، کعبہ سارے جو لوگوں کے جو عبادت کی جگہ ہیں ان سب سے افضل، کیونکہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب سجدہ فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تفصیل بہت لمبی ہے، اہل ایمان جب اس کو سنتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، ان ہستیوں کا کیا عالم ہوگا جن کے وجود میں، جن کی وریدوں میں وہ نور گردش کر رہا ہے، میں خون نہیں اس کو کہتا، جن رگوں میں وہ نور گردش کر رہا ہوگا، اس نور کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادہ رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم ذکر پاک کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، 3 صاحبزادے، امت کا اس پہ اتفاق ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک صاحبزادہ جو تھے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال پاک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے ہوا تھا۔ باقی سیدنا عبداللہ جو تھے، جن کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طیب بھی کہہ کر پکارتے تھے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ان کو طاہر کہتی تھی۔ اس لیے بعض لوگوں کو یہ جو تھا یہ غلط فہمی ہوگی کہ شاید طیب اور طاہر کوئی الگ شخصیات ہیں۔ یہ سیدنا عبداللہ کا ہی لقب تھا، طیب بھی اور طاہر بھی۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کا وصال پاک بہت چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا مدینہ منورہ میں، یہ بھی اظہار نبوت کے بعد کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا رنج تھا جب سیدنا ابراہیم جو تھے ان کا وصال پاک ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، دنیا کے کسی شخص کو اپنے بال بچوں سے اتنی محبت اور پیار کرتے نہیں دیکھا جتنی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ تو جب حضور کے محبوب صاحبزادے سیدنا عبداللہ، تو آج جب ہم ان کا ذکر پاک کریں گے تو مکین گنبد خضرا بھی خوش ہو رہے ہوں گے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مخدومہ امت مسلمہ اول، وہ بھی اپنے روضہ پاک میں کتنی خوش ہوں گی۔ آج میرے ساتھ اس موضوع پہ شریک گفتگو 3 اسکالر میرے ملک کے، جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، آپ واقف ہیں ان سے، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر، کئی کتابوں کے مصنف علامہ محمد احمد برکاتی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی۔ آخر میں آپ کو محمد وقار فریدی سے منقبت بھی بارگاہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنواؤں گا۔ جی پروفیسر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے ہمیں نسبتوں سے پیار کرنے کا انداز سکھایا ہے۔ بسم اللہ۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ سبحان اللہ۔ جو پتھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے لگ گیا، اللہ نے اس کو قرآن کریم میں وہ مرتبہ و مقام عطا کر دیا۔ جہاں سیدہ حاجرہ کے قدم لگے، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو جو عظمتیں عطا فرما دیں۔ تو جس چیز کو نسبت ہو گئی آقا نامدار سرور کائنات سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے نصیبے کا کیا کہنا۔ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جن کا مرتبہ مقام سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام، سیدنا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کہاں بڑھ کر ورفع بعضهم درجات کے مطابق، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان عظمتوں سے نوازا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ، اور میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یہ محافل میلاد کا ایک امت کو تحفہ ملا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اگر اس طرح منایا جاتا تو انہیں آج اللہ یا اللہ کا بیٹا نہ کہا جاتا۔ واہ واہ واہ، کیونکہ یوم پیدائش منایا جاتا ان کا۔
میلاد ان کا ہوتا تو ہوتا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان عظمتوں سے نوازا جو کسی کے حصے میں نہیں آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ان کلمات کے ساتھ کیا کہ نمرود سے کہا کہ اگر تم رب ہو تو سورج کو واپس لاؤ، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبے ہوئے سورج کو بھی لا رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے والد ہیں، آپ سیدہ فاطمہ کے والد ہیں، سیدہ آمنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اچھا جی علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے نشانی اپنی بنا دی جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ پہ آپ سے گفتگو براہ راست کرنی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر ہیں، اور ان کی ولادت اور وصال دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد ہیں۔ ٹھیک۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مقدس رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک بہت بڑی شخصیت موجود تھی، اور وہ تھے آپ کے والد محترم۔ ان کے نام پہ اپنے فرزند کا نام آپ نے رکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والد سے کتنی محبت تھی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ نام پھر صحابہ اکرام میں حضور کے صاحبزادہ کی برکت سے اتنا معروف اور مقبول ہوا کہ ہم جگہ جگہ پہ دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام نے یہی نام اختیار کیے، بلکہ آپ کے گھرانے میں بھی یہ نام چلا۔ جس طرح کہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی صاحبزادی ہیں، ان کا بیٹا ہوا یعنی حضور کا نواسا، تو انہوں نے بھی اس کا نام عبداللہ رکھا۔ حضور کے فرزند کے ساتھ کتنی نسبت ہے، بھانجے کے نام اپنے ماموں کے نام سے منسوب کیا۔ اسی طرح اگر ہم مزید دیکھتے ہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے بھی اپنی کنیت ابو عبداللہ اختیار کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت امام علی مقام کو بھی اپنے ماموں سے کتنی محبت تھی۔ بلکہ اگر جب ہم غور کریں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، آپ کا وقت وصال ہوا تو پریشان تھے کچھ، تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آپ تشریف لائے اور ان کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، بھائی آپ کس لیے پریشان ہیں؟ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کے نانا حضور سرکار دو عالم علیہ السلام اور حضرت سیدہ خدیجہ موجود ہیں، وہاں آپ کے والدین حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ موجود ہیں، وہاں آپ کے ماموں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ اور ابراہیم موجود ہیں، آپ کس لیے وہاں پریشان ہونے کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں؟ جیسے یہ بات ہوئی آپ نے کلمات ارشاد فرمائے تو وہاں پر فوری طور پر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ سارا کنبہ میرا ادھر ہے تو اب مجھے وہاں جانے پہ کسی بھی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو مزید دیکھتے ہیں تو یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے یہ نام کی نسبت اہل بیت میں چلتی ہے اور چلے گی۔ حضرت امام مہدی آئیں گے تو ان کی بھی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ اچھا جی، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ نے ابھی انٹرو میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طیب کہتے تھے اور حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کو طاہر کہتی تھی۔ تو اصل بات یہ تھی کہ حضرت ام المومنین کو بھی تو لوگ اس سے پہلے طاہرہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، تو یہ ماں کا خون تھا جو بیٹے کے اندر موجود تھا، اسی لیے جو ہے وہ آپ کی شخصیت کے ساتھ موجود تھا۔ جی پتہ نہیں کیوں میں جب خون کا لفظ آتا ہے نا تو میری طبیعت پہ اتنی وہ کیا کہتے ہیں ایک کثافت سی مجھے محسوس ہوتی ہے، بس نور ہی نور۔ ہاں جی، یہ تو ایک اشکالہ مقام ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ واہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غائب صاحب آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، آپ 1 سال 6 ماہ اور 8 دن کتب سیر میں موجود ہے کہ آپ ظاہری طور پر موجود رہے۔ طائف کے اندر پھر آپ کا وصال ہوا۔ ان کو کسی دایا کے حوالے نہیں کیا گیا جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے؟ جی ایسا نہیں، ان کی خود پرورش مخدومہ امت جو تھی ان کی گود میں بالکل ان کی گود میں ہوئی۔ جی بالکل، اور دودھ بھی انہوں نے اپنی والدہ کا ہی پیا ہے۔ جی بالکل۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو اس سے پہلے چونکہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر بھی کفار تک پہنچی تھی، تو عاص بن وائل نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ابتر ہونے کا طعنہ دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب مذکر اولاد تو ہے کوئی نہیں، تو نسل اور نسب آگے کیسے بڑھے گا، اور جب یہ نسل آگے نہیں بڑھے گی تو اسلام کے نام لینے والے دنیا سے مٹ جائیں گے۔
اس موقع پر پھر سورہ کوثر کا نزول ہوا، اور یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر سورہ کوثر نازل ہوئی، اور سورہ کوثر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت، عظمت اور مقام ہے وہ دو حوالوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ جی ارشاد۔ ایک یہ ہے کہ اولاد اور نسب اور نسل کا جو سلسلہ ہے آگے وہ بیٹوں سے چلتا ہے۔ یہاں اب مذکر اولاد بظاہر موجود نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے گویا سورہ کوثر کے نزول کے بعد جو مفسرین نے لکھا یہ بات ارشاد فرمائی کہ محبوب آپ غم نہ کیجئے، آپ کی خاطر ہم قانون ہی بدل دیں گے، دستور بدل دیں گے۔ آپ تو باعث تخلیق کائنات ہیں، یہ کائنات کا دستور اور نظام اس طرح بدل جائے گا کہ لوگوں کی جو نسب اور نسل ہے وہ ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، اور آپ کی جو نسل ہے، اولاد ہے، وہ سیدہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلے گی۔ دوسری بات اس حوالے سے کثرت اولاد کے حوالے سے، جس طرح سورہ کوثر کے لفظ کوثر کے 60 معنی مفسرین نے بیان کیے۔ بعد نے تو بڑی خوبصورت بات یہ بھی لکھی کہ کائنات کی ہر وہ چیز جو عزت اور عظمت اور مقام کا حوالہ بنتی ہے وہ اس لفظ کوثر میں آ گئی ہے، کثرت میں آ گئی، بالکل کثرت کے اندر آ گئی۔ کثرت علم بھی ہے، کثرت معجزات بھی ہے، اور کثرت امت بھی ہے، اسی طرح ہر چیز اس میں ہے، ہر عزت اور عظمت کا حوالہ۔ جی بالکل، ساری دنیا کی نعمتیں بھی، ساری کثرت پاتے ہیں، اور کثرت اولاد، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کثرت اولاد کو اس لفظ کوثر کے اندر بیان کیا گیا، اور اس کثرت اولاد کے جلوے کو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کائنات کا کون سا کونا ہے جہاں آل رسول آج موجود نہیں ہے؟ پھر اس کا دوسرا پہلو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے ابتر کا لفظ بولا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ آسمان کا تھوکا منہ پر، ابتر کا لفظ انہوں نے بولا، اور ہوا کیا؟ ان کی اپنی اولاد میں سے آج کوئی بھی موجود نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آتا، وہ خود ابتر ہو گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ آج بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ نے اس نور کے جو بیٹے تھے انہوں نے اپنے باپ سے تعلق ختم کر لیا، بالکل، وہ تو اسی وقت ابتر ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے غازی صاحب، کافر باپ کا مسلمان بیٹا جو ہے اس سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور غازی صاحب جو آپ نے نور کی بات کی ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ نور جو ہے اس کے حوالے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی روایات موجود ہیں جس کو اعلیٰ حضرت نے اشعار کی صورت میں ڈالا۔ وہ کیا آپ فرماتے ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ کو باغ بناتے یہ ہیں، فرماتے ہیں اسی نور کا کمال تھا۔ فیض جلیل آدم سے پوچھو، توبہ قبول کرواتے یہ ہیں۔ فیض جلیل نوح سے پوچھو، کشتی کنارے لگاتے یہ ہیں۔ انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اس لیے اس لفظ کوثر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کے وہ دریا بہہ رہے ہیں جن کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی کنارہ ہے، اور اس ایک لفظ کوثر پر اگر گفتگو کی جائے، جی بالکل ایسے، جی کلزم بہہ رہے ہیں، جی بالکل ایسے۔ جی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، اللہ رب العزت کا منشا یہ تھا کہ آپ کی اولاد نرینہ کی بجائے اور آپ کی بیٹیوں سے، آپ کی صاحبزادی سے، آپ کی نسل اس میں ختم نبوت کی حکمت تھی۔ جی ہاں، اگر آپ کے بیٹے زندہ رہتے اور نبی ہوتے یا نہ ہوتے، اگر وہ نبی ہوتے تو آپ خاتم النبیین کیسے بنتے، اور اگر نبی نہ ہوتے تو جس طرح آج دنیا میں منہ پھٹ بےہودہ قسم کے لوگ موجود ہیں، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے ہیں، جی دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نبی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد نبی، زکریا علیہ السلام کی اولاد نبی، داؤد علیہ السلام کی اولاد نبی، اور آپ کی اولاد نبی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، اور اسی بنا پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت جو رکھی ابو القاسم، بعض محدثین نے تو یہ کہا کہ وہ آپ کے بڑے صاحبزادے کی نام کی مناسبت سے ہے، لیکن ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کہی، سمجھ آگئی مجھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک شخص آواز دیتا ہے یا ابو القاسم، حضور علیہ السلام متوجہ ہوئے، وہ کہنے لگا کہ جی میں نے آپ کو نہیں، میں نے انہیں بلایا ہے۔ تو اس موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندیشے قیامت تک کے لیے ختم کر دیے، فرمایا سمو بے اسمی، لوگوں یاد رکھو میرے نام پر تو تمہیں نام رکھنے کی اجازت ہے، ولا تقتنوا بکنیتی، میری کنیت پر کنیت تم نہیں رکھ سکتے۔ اور اس پر ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ کنیتہ ابو القاسم،
हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम है लिअन्नहु युक़स्सिमुल जन्नत बैना अहलिहा, क्योंकि आप मुस्तहिकीन को जन्नत तकसीम करते हैं, अल्लाह की नेमतें तकसीम करते हैं। वल्लाहु मोती व अना कासिम। तो हज़रत अब्दुल्लाह से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत, अल्लाह ताला ने उस पर दुश्मनों को किस तरह ललकारा है, ये कुरान का एक ख़ास अंदाज। सुबह मुझे ब्रेक लेनी है प्रोफेसर साहब। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं ये कितने ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं, और ये जो हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक का ज़िक्र जो है, इससे गुनाह झड़ते हैं, इससे अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है, इसमें आदमी के कल्ब की सफाई होती है और कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल होता है। इन लम्हात में जब कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हो रहा है, मैं चाहता हूँ आप वेलकम बैक। नाज़रीन किराम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे साहबजादे जो थे, इनका विसाल पाक मदीना मुनव्वरा में हुआ था। ये हज़रत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन पाक से इनकी पैदाइश हुई थी। बहुत अच्छी बात काजी सलमान मंसूरपुरी ने अपनी मशहूर किताब रहमतुल्लाह आलमीन में इनके बारे में लिखी। उन्होंने कहा कि सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अभी अय्याम रज़ात बाकी थे कि हुरान फ़िरदौस की छातियों का शीर पीने वो खुल्द बरी को जा सुधारे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सैयदना कासिम अलैहिस्सलाम का जब विसाल पाक होता है तो सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरी अभी छातियों में दूध जो था वो उबल रहा था और रोने लग गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा मुझे बहुत इस बात का सदमा है कि कासिम जो है वो तो अभी पूरा उसने अपना वक्त दूध पीने का पूरा नहीं किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली देते हुए मखदूमा उम्मत को इरशाद फरमाया, आपने फरमाया खतीजा तुम परेशान होती हो, मैं तुम्हें दिखाऊं कि जन्नत में हूरें जो हैं वो कासिम को दूध पिला रही हैं, तुम देखना चाहती हो तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े। और सैयदा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने कौन सा रब को देखा है। आपने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह की मौजूदगी, अल्लाह वाहिद है, हमने उसको मान लिया। या रसूलल्लाह जब आप सादिक व अमीन हस्ती हैं, आपने फरमा दिया कि कासिम को दूध पिला रही हैं हूरें, तो मैं यकीन करती हूँ। इसी तरह सैयदना इब्राहीम का जब विसाल पाक हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत आप दीदा थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का आपने हाथ पकड़ा हुआ था, वहाँ गए, आंसू आँखों से रवा थे। तो उसामा बिन ज़ैद जो थे ये ऊंची ऊंची रोने लग गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और आपने फरमाया था कि मैयत के पास जब आदमी के आंसू छलकते हैं तो वो तो शफ़क़त और मोहब्बत का एक इज़हार होता है, लेकिन पीटने से, रोने से, ऊंची आवाज़ में बैन करने से आपने फरमाया कि ये बिल्कुल जो है ये इस फ़ेल को, ये अच्छा फ़ेल नहीं है, उससे आपने मना फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अपने इन औलाद से कितना प्यार था। नाज़रीन किराम, सूरज ग्रहण हो गया था सैयदना इब्राहीम की जब वफ़ात पाक हुई, तो एक वेस्टर्न ने बहुत अच्छी बात लिखी है, मुझे बहुत पसंद थी, लेन पूल ने लिखी और एक ने भी। उसने कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद नहीं कहा था कि सूरज ग्रहण जो लगा है तो ये मेरे बेटे के इंतकाल की वजह से लगा है, लोग बातें कर रहे थे, तो ये एक किस्म का क्रेडिट था उस दौर में। आप खामोश रहते, लेकिन आप मिंबर पे तशरीफ़ लाए, आपने कहा चाँद और सूरज ग्रहण का कोई ताल्लुक़ किसी की मौत से नहीं है, ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। नमाज कसूफ़ पढ़ा करो जब ये सूरज ग्रहण लग जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पे बड़ा इसका गम था अपने साहबजादों का। जी अलामा साहब, ये कैसी बात है कि हुजूर से ही फरमा रहे थे, सहाबा कह रहे थे कि सूरज ग्रहण इस वजह से लगा है कि आपके बेटे का विसाल हो गया, लेकिन आपने आके उसकी तरदीद फरमाई। इसमें तो बड़ी वजाहत ये मौजूद है कि दुनिया जो समझती है नौज़ुबिल्लाह कुफ़ार लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज़ात करते हैं, तो उनके तमाम एतराज़ात यहाँ से रफ़ा होते हैं कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियादार होते या खुद वो नबी होने के शौक़ में होते तो ऐसी बात आप कभी भी ना फरमाते, बल्कि वो आप खामोश रहते, बल्कि तायीद करते। हाँ। और ना भी करते तो खामोश रहते, तो एक क्रेडिट आपके घर में आ रहा था। लेकिन आपने वहीं पर भी एलाए कलिमातुल हक़ बुलंद किया और लोगों की तत्हीर करके फरमा दिया कि आइंदा भी किसी के मरने या जीने के साथ इस चीज़ को मंसूब ना किया जाए। अहले बैत अतार की मोहब्बत, हम क्यों ये तस्करा पाक करते हैं जी? बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि जी हर वक्त आप अहले बैत की बातें करते हैं। जी, मैं उस बारे में ये अर्ज़ करता हूँ कि सही बुखारी शरीफ के जिल्द नंबर 2 में ये हदीस पाक मौजूद है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنے ایک بڑے ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ کیا تھا، تو وہاں جا کر آپ نے فجر کی نماز ادا کی، جج صاحب نے جماعت کروائی، چیف جسٹس. تو اب یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ججز میں کون کون اس چیز کو ادا کرتا ہے. تو جب آپ وہاں پر نماز ادا فرما رہے ہیں تو دوران جماعت آپ نے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ جیسے ہی انہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر والی حدیث مبارکہ آگے بنتی ہے، بخاری شریف پوری چلتی ہے کہ جیسے یہ الفاظ بولے، قرآن کی آیت پڑھی، وہاں پر فوری طور پر پیچھے سے صدا بلند ہوئی، عاطف سے آواز آئی کہ قرۃ عین ام ابراہیم. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، آپ سے ذکر سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، وہ آپ پر خوش ہو گئی ہیں. اور دلائل النبوت کے اندر امام بہقی کی جو دلائل ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ امام بہقی بیان کرتے قرۃ عین ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی آنکھیں بھی تم پر ٹھنڈی ہو گئی ہیں. تو اب آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ اگر ہزاروں سال بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی ایک مرتبہ آیت پڑھتے ہیں اور ان کی والدہ کو قبر میں خبر بھی ہوتی ہے اور وہ خوش بھی ہوتی ہیں، اور خود ابراہیم علیہ السلام بھی جان لیتے ہیں اور پڑھنے والے سے خوش ہوتے ہیں، تو آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہاں پہ کون کون خوش نہیں ہو رہا. تو اہل بیت اطہار کے ذکر سے جو ہم اس پروگرام کو مزین کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل میں تو بظاہر تو ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں کہ آؤ یہ مشن لے کے چلو، لیکن اصل تو یہ 92 چینلز کے تمام لوگوں کی اپنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کرم نوازی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جا رہا ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لخت جگر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے وصال پر جس نے اب تک کہا، یہ 4 لوگوں نے کہا ہوا ہے. ایک عاص بن وائل نے کہا، ابو جہل نے بھی کہا، عقبہ بن ابی معیط نے بھی کہا اور کعب بن اشرف نے بھی کہا. ان 4 نے مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ بولا اور اللہ تعالیٰ نے 4 کا ہی انجام عبرتناک بنا دیا. اس میں آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے تو اپنی اولاد پہ فخر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. عقبہ بن ابی معیط اس نے حضور کو یہ جملہ کہا. اس کے 3 بیٹے تھے جس کا نام خالد، ولید، عمارہ. یہ اس کے 3 بیٹے تھے، یہ خود کافر مرا اور اس کے تینوں بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے. اسی طرح عاص بن وائل نے کہا، ان کے 2 بیٹے تھے عمر اور ہشام، یہ کفر پہ مرا اور ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے. صحابی کمال کے عمر بن عاص بھی اور ہشام بن عاص دونوں ہی کمال ہے. اسی طرح ابو جہل نے کہا، اس کا بیٹا اکرمہ یہ کفر کی موت مرا اور بیٹا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نثار بنا. اسی طرح کعب بن اشرف نے کہا، تو اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو کعب بن اشرف کا بھانجا محمد بن مسلمہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے. تو یہ چیزیں جنہوں نے حضور کو یہ جملہ بولا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی موت بھی عبرتناک بنی. یہ عاص بن وائل جو تھا یہ خود طائف کی طرف جا رہا تھا سفر کے لیے حضور کی ہجرت کے بعد. یہ ایک گدھے پہ سوار جا رہا تھا تو ایک گھاٹی سے گزرا، گدھے سے اتر کے آگے چلنے لگا تو وہاں پر اس کو کسی چیز نے ڈس لیا اس کے پاؤں پہ، اور پھر اس کے پاؤں پہ وہ ریشہ بننا شروع ہوا، پیپ بنی، پھوڑا بن گیا اور وہ بڑھتے 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 اتنا زیادہ بڑھ گیا سارا جسم جی، اور وہ پاؤں جو ہے اس کا زمین کی طرف جانا دو بھر ہو گیا اور وہیں پر یہ اس زہر کی وجہ سے عبرتناک موت مرا. آپ دیکھیے، آپ نے ابھی انٹرو میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو اس کے اندر اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ واقعہ جو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں بیان کیا، مشکات شریف میں موجود ہے، معجم طبرانی دیگر کتب میں موجود ہے، کہ یہ مرنے سے پہلے اس نے ایک وقت کہا ہوا تھا کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا. تو وہ 50 جو ہیں وہ اس کے بیٹے ہشام نے آزاد کر دیے از خود. ہشام اس وقت ایمان نہیں لائے. ہاں جی، یہ اسی وقت فوراً. ہاں جی، تو جس وقت یہ بات بتائی گئی حضرت عمر بن عاص کو تو انہوں نے وہاں پر یہ بات کہی کہ ابا جی نے کہا تھا لیکن اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. یہ بات ابا جی کی نہیں مانوں گا، وصیت اس کی نہیں، بلکہ میں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں گا. چلتے ہیں، آقا اجازت دیں گے تو کریں گے، اگر منع کریں گے تو باپ کی نہیں ماننی، حضور کی مانیں گے. یہ ہے ابتر، یہ ہے ابتر کہ جس اولاد پہ تو نازاں تھا وہ اولاد تیری نہیں مان رہی جس کو تو کہہ رہا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جی، حضور کی بات، وہ جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے تو ان کا تو رشتہ حضور سے جڑ گیا نا، ان سے تو کٹ گیا. جی بالکل غازی صاحب، ایسے ہی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر صاحبزادگان ہیں، چونکہ ان کے عمر کے حوالے سے موجود ہے کہ بچپن کے اندر ہی ان کا وصال ہوا، مختلف روایات ہیں. تو اب ان کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیفیات ہیں ان کو ہم حضور کی اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ محبت کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ محبت کا عالم کیا تھا. 4 کے ساتھ. جی بالکل. آپ کی پہلی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ اسلام کی خاطر جو مصائب اور تکالیف انہوں نے برداشت کی، جب وہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، نسبت تھا نا بدبخت، جی بالکل، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی، جی بالکل، راستے کے اندر روکا گیا ان کو، اور اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی کیفیت تھی، غازی صاحب کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ میری وہ بیٹی ہے، بہترین بیٹی، جس نے میری وجہ سے اذیت کو برداشت کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ میری وہ فضیلت والی بیٹی ہے جس کو میری وجہ سے روکا گیا۔ پھر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ قبر تیار ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنی تہمت عطا فرمائی، دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنے مغموم تھے کہ ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ہم حضور سے بات کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پر تشریف لے گئے اور قبر کے اندر خود داخل ہوئے، جب باہر آئے تو چہرے پر بشاشت کے آثار تھے۔ عرض کیا حضور پہلے آپ مغموم تھے، آپ نے فرمایا کہ ایک طرف قبر کی تنگی تھی اور دوسری طرف زینب کا ذوف تھا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے زینب پر آسانی فرما دی۔ پھر آگے ان کی صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کی حالت میں وہ آ جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا لیتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے زمین پر بٹھا دیتے ہیں، پھر ایک قیمتی ہار آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات تشریف فرما ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ ہار کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور ایسا خوبصورت ہار تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا میں اس کو دوں گا جو اہل بیت میں سے جس کے ساتھ میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت امامہ سین میں کھیل رہی تھی، ان کو بلایا اور وہ ہار ان کو پہنا دیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچتی ہے، غزوہ بدر سے جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ قبر پر تشریف لے گئے، اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ نہیں، حضرت عثمان کو بدر میں اجازت نہیں دی، کہا تم رک جاؤ تیمارداری کے لیے، اور تمہیں اصحاب بدر میں شریک ہو گئے اور مال غنیمت میں بھی شریک ہو گئے۔ جی بالکل ایسے ہی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اجر کے اندر تو روکا گیا تیمارداری۔ پھر اسی طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کی محبت، حضرت سلمان فارسی جب حضرت عثمان غنی کے گھر سے واپس آئے تو آپ نے پوچھا، فرمایا عثمان کیسے لگ رہے تھے اور ام کلثوم کیسے لگ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا حضور ایسا جوڑا میں نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت جوڑا۔ پھر حضرت خاتون جنت کے ساتھ آپ کی محبت کا یہ عالم کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہوں، ان کو اپنی جگہ پر بٹھائیں، پیشانی پر بوسہ دیں، ہاتھوں پر بوسہ دیں۔ غازی صاحب میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اس شعر کے الفاظ پر غور کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل اوستینت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ جو صاحبزادیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ایک طرف تو اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ حضور کی اولاد ہیں، تو دوسری طرف قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اولاد کے ساتھ اس طرح محبت کی جاتی ہے، بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ حضور خود اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، بعد اوقات آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اولاد کے ساتھ سفر میں جاتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر جانا، سب سے آخر میں ان کے گھر، جب مدینہ منورہ آنا تو سب سے پہلے ان کے گھر بالکل۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی ابتدا بھی خاتون جنت ہے اور انتہا بھی خاتون جنت ہے، اس لیے اولاد کے ساتھ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ہی نہیں، صحابہ کرام کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ کہ نومولود ہے حضور کی بارگاہ میں لائے جاتے ہیں۔ غلاموں سے اتنی محبت تو پھر اپنی جو جی بالکل غازی صاحب، آپ دیکھیے نا شفقت اور رحمت کا یہ عالم کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کو طویل کروں، رکوع اور قیام اور سجود طویل ہوں، لیکن مجھے بچوں کے جو رونا ہے اس کا خیال آ جاتا ہے۔ وہ خاتون جو مسجد میں آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو واضح تعلیمات ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسے لوگ مسلمان تھے۔ جی علامہ صاحب آپ کی طرف آئے۔ اس بارے میں یہ ہے کہ ہم جہاں پر یہ غور کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو فتح مکہ کے موقع پر حضرت اسامہ کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ اس سے خطبہ حجۃ الوداع میں واپسی لیٹ کر دی، جی ان کی وجہ اور یہاں تک کہ جس نے کسی نے کوئی گستاخی کی تھی اسامہ کے بارے میں، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنمی ہو گیا ہے، اور وہ بعد میں مرتد ہو گیا تھا جس سے یہ بات کی تھی۔
تو ہم اگر ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخصیت دوسروں کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ کتنا پیار ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ان تمام چیزوں کو مطلب ہے اس انداز میں اس پس منظر میں دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور کا دین صرف مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے دین ہو یا ان پڑھوں کے لیے ہو یا امیروں کے لیے ہو یا غریبوں کے لیے, بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی یہ ثابت کر کے دیا کہ ہمارا دین پوری کائنات کے لیے ہے اور کائنات کے ہر فرد کے لیے, اور اپنے عمل سے یہ بات واضح کی. ہم جس موضوع پر چل رہے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے جہاں تک یہ بات ہے تانا دینے والے کی, یہ عاص بن وائل جو تھا اس نے اصل میں کفار کے اندر یہ عقیدہ تھا. یہ عقیدہ اگر نہیں تھا تو بھی غلط تھا, اور اگر اس کو غلط رنگ دے کے اختیار کیا گیا تو بھی غلط ہے. اس کا عقیدہ یہ تھا کفار کا کہ لوگ مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. اچھا. لیکن یہ جو لوگ خود کچھ دھماکے کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ادھر تم مرو حوریں تمہارے لیے بازو پھیلا کے کھڑی ہوئی ہیں, اس ایک کے لیے کھڑی ہوئی اور جن سینکڑوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو مار رہے ہو تو ان کے لیے کیا رہا پھر. واہ واہ واہ. تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے. اب یہ عاص بن وائل جو تھا اس نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ پیسے دبائے ہوئے تھے, دے نہیں رہا تھا, تو انہوں نے تقاضا کیا تو یہ کہنے لگا کہ میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا حتیٰ کفرت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں تک کہ تو حضور کا انکار کر, کفر کر ان کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے, حضرت خباب کہنے لگے کہ ما کفرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ تموت و تبعث, میں حضور کا انکار تب بھی نہیں کروں گا اگر تم مر جائے اور مر کے پھر بھی زندہ ہو جائے, پھر بھی میں حضور کا انکار نہیں کر سکتا. اب اپنی جان جانی تو رہی, اتنا بڑا کوئی آپ کے سامنے عجوبہ کر دکھائے تو بھی آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. سعد بن ابی وقاص تھے جن کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی تھی, اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری ایک جان ہے اماں جان, 100 جانیں بھی تمہاری ہوں تو بھی میں حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا, سے بے وفائی نہیں کر سکتا. تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا, کہتا اچھا یہ مر کے دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے. تو آپ کہنے لگے ہاں یہ ہمارا ایمان ہے کہ مر کے دوبارہ بھی زندہ ہوں گے. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر مجھے مرنے دے, جب میں زندہ ہوں گا نا میں ادھر دولت والا ہوں گا ادھر بھی دولت والا ہوں گا تو تمہیں وہاں پر پھر پیمنٹ کر دوں گا. تو حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ بات واضح کی, فرمایا تو پیسے دے یا نہ دے, جو کچھ ہونا ہے ہو یا نہ ہو, حضور نے کہہ دیا مرنے کے بعد زندگی تو میں مانتا ہوں, پیسے چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں. پیسے چھوڑ سکتا ہوں, سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, ماں مر جائے پرواہ نہیں ہے, حضور کا دین نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ تو جس صحابی رضی اللہ عنہ کو بھی مکی زندگی میں ہم دیکھیں ایک سے ایک بڑھ کر ہمیں پروانہ نظر آتا ہے شمع رسالت کا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے, انہوں نے شہزادگی چھوڑ دی, اپنا ایک بھائی کو قتل کیا, دوسرے بھائی کے بارے میں کہا اس کی مشکل ذرا دبا کے کسنا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, پروگرام ختم ہو رہا ہے, ایک بات آپ اس امت کا اعجاز دیکھیں, 14.5 صدیاں اب تقریباً ہو گئے, 14.5 صدیوں میں اس امت کا جو عشق اور جو پیار اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نسبت عشقی ہے وہ کمزور نہیں ہوا, اور عمل میں ہو گئے کمزور, عمل میں کمزور رہے. لیکن جب رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ آیا, وہ نوجوان جو بظاہر لگتا ہے جی یہ تو کوئی نمازی نہیں, کوئی پرہیزگار نہیں, کوئی بہت زیادہ عمل صالح نہیں کر رہا. میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا ایک فکرے میں جواب دے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنا کر بھیجا ہے, اور آپ محبوبیت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ آج آپ کسی ایسے معاشرے میں کہ جہاں علم کی شمع نہ ہو, لوگ جاہل ہوں لیکن کہلاتے مسلمان ہوں, ان میں کھڑے ہو کر آپ یہ آواز لگائیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار, سروں پر کفن باندھ کر لوگ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بہت شکریہ. آدھے منٹ میں ایک بات رہ گئی, آدھے منٹ سے بھی آدھے سے آدھے منٹ میں, وہ یہ ہے کہ امت کے اندر ایک سنت رائج ہے کہ لڑکے کی طرف سے ہم 2 عقیقے کے جانور پیش کرتے ہیں, لڑکی کی طرف سے 1, اور یہ سنت جو ہے اصل میں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے شروع کی تھی, حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ, ان دونوں کی طرف سے 2 جانور کیے تھے اور بیٹیوں کی طرف سے. بہت شکریہ بشارت آپ کا, شکریہ. ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک, آپ نے میرے ساتھ رہنا. ویلکم بیک. ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. سورۃ العصر کی فضیلت. سرما کی سلائی پر 7 مرتبہ سورۃ العصر پڑھ کر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لینے سے آنکھوں کی جملہ بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو ضرور پڑھیں.
خلیفہ چہارم سید علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تو اپنے نفس کی سلامتی اور عیبوں کو چھپانا چاہتا ہے تو کم بولنے کی عادت ڈال، اس سے تیری عقل و فکر میں ترقی اور دل میں روشنی پیدا ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، چونکہ یہی جوہر ایمان ہے۔ اور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا احترام ادب کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی، آپ کے صحابہ اکرام، آپ کے اولیاء اعظام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ محمد وقار فریدی بارگاہ شہزادہ رسول سیدنا عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، منقبت پیش کریں، زوردار وہ نعرہ جو ہم ہر روز لگاتے ہیں، میرے ساتھ مل جائیے، نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی محمد وقار فریدی۔ عبداللہ بن محمد ہیں اونچی شان والے، عظمت پہ ان کی قربان سارے جہان والے۔ عبداللہ بن محمد ہیں اونچی شان والے، نور نبی سے ان کی تخلیق رب نے کی تھی، وہ نور کا تھے پیکر اعلیٰ نشان والے۔